حدیث نمبر 168۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو برزہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 170۔ قاسم بن غنام کی پھوپھی ام فروہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 173۔ ابو عمر وشیبانی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ میں نے اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد اور کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 175۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے عصر فوت ہو گئی، گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 176۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میرے بعد کچھ ایسے امرا حکام ہوں گے جو نماز کو مار ڈالیں گے، تو تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا۔ نماز اپنے وقت پر پڑھ لی گئی تو امامت والی نماز تمہارے لیے نفل ہوگی، ورنہ تم نے اپنی نماز محفوظ کر ہی لی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 177۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے اپنے سو جانے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، سو جانے میں قصور اور کمی نہیں، قصور اور کمی تو جاگنے میں ہے کہ جاگتا رہے اور نہ پڑھے۔ لہٰذا تم میں سے کوئی جب نماز بھول جائے یا نماز سے سو جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو قتادہ کی حدیث صحیح ہے۔